بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو خوش آمدید. آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ فلم، تھیٹر اور ڈرامے جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو معاشرے کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹی وی کافی لیٹ آیا، اور جس وقت ٹی وی آیا ہے تو اس کے اوپر جو ڈرامے بنتے تھے وہ بہت معیاری ہوتے تھے، ہمارے تہذیب کے عکاس ہوتے تھے، اور وہ اتنے پاپولر تھے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، خصوصاً ہندوستان میں بہت شوق سے ان ڈراموں کو دیکھا جاتا تھا. ان کی بہت بڑا دھوم تھی ان کی. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اور وہ جو ڈرامے تھے وہ صرف اردو زبان میں ہوتے تھے. اس زمانے میں جو پشتو چینل کھلا ہے اب، یا سندھی چینل کھلے ہیں یا دوسرے چینل کھلے ہیں، وہ نہیں کھلے تھے. کنٹرول تھا ٹی وی پر. جنرل ضیاء کے ٹائم میں اس میں اور سختی آ گئی، حجاب آ گیا، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ کافی قدغن لگا دی گئی ڈراموں پر، باقی چیزوں پر بھی. لیکن اس کے بعد ایک ایسا دور آیا حکومت کا جس میں میڈیا کو کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، اور پاکستان میں بے انتہا ٹی وی اسٹیشنز قائم ہو گئے، اور کافی جو اخبار والے تھے، ڈان ہے، جنگ ہے، ان سب نے اپنے اپنے چینل کھول لیے. ساتھ ہی ساتھ سی این این اور باقی جو تھے اس قسم کے چینلز، وہ بھی پاکستان میں میسر ہونے شروع ہو گئے. لوگوں نے ڈشیں لگائیں تو 60 100 اسٹیشن دنیا بھر کے وہ دیکھ سکتے تھے. ظاہر ہے کہ وہاں پر جو مواد نشر ہوتا تھا باقی دنیا کے اسٹیشنوں سے، وہ پاکستان کے کلچر سے یا یہاں کے اخلاقی جو معیار ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. اور وہ فورن ٹی وی پروگرام جو تھے وہ لوگوں کو جو ڈش لگاتے تھے ان کو اویلیبل تھے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو لوگوں پہ کیسا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ جو یہ تھیٹر ہے جس کی روایت لاہور میں زیادہ ہے، کراچی میں بھی تھیٹر ہوتے ہیں آرٹ کونسل میں، لیکن لاہور میں کافی جگہوں پر یہ تھیٹر کا بہت رواج ہے. اور وہ وہاں پر جو لچرپن دیکھا گیا آہستہ آہستہ بگڑتے ہی چلا گیا. پھر بعد میں اس پہ حکومت نے پابندی لگانے کی کوشش کی، اور کورٹس نے بھی لوگوں نے آرڈر لیا، لیکن وہ انہوں نے جو تھا وہاں کا جو بہت انہوں نے ہمارے جو ہے فحاشی کی طرف زیادہ تھا جو فزیکل تھیٹر تھا وہاں پر، اور وہ خالی الحمرہ میں نہیں تھا، لاہور کے باقی جگہوں کے اوپر بھی تھا. پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہذب اخلاق فلمیں جو ہیں، غلط قسم کی فلمیں، وہ بھی یوٹیوب اور ان پر جو ہے اویلیبل ہونا شروع ہو گئی. اور یہ آج سے نہیں، 15 20 سال سے جو ڈھابے ہیں اور چائے خانے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، بچے بھی کم عمر کے بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی چائے بیچنے کے لیے اور بسکٹ بیچنے کے لیے، سموسے بیچنے کے لیے وہ ایسی فلمیں بھی چلا رہا ہے ساتھ ساتھ. کیسا لوگوں کے دماغ پہ اثر پڑے گا، اور وہاں پر وہ آگے جا کے کیا جرائم کریں گے وہ بچے یا لوگ جو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر بہت ہائی ہے جو اس قسم کی فلموں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جو سروے شائع ہوتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان میں یہ بیماری، مرض، یہ لت عام ہے. ٹک ٹاک چل پڑا ہے، اس میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، یوٹیوب چل پڑا ہے. تو ابھی کافی ملکوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ کچھ پروگرام نہیں دیکھ سکیں گے یا موبائل استعمال نہیں کر سکیں گے. تو اب اس کے اوپر ریفارمز کافی ملکوں میں آ رہی ہیں، آسٹریلیا میں بھی آ رہی ہیں اور باقی یورپین ملکوں بھی آ رہی ہیں. سب نے یہ سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بچوں کے دماغ پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس قسم کے پروگرام سے. جو اسکولوں میں شوٹنگ ہوتی ہے، ہمارے کم میں کہ ایک بچہ اٹھتا ہے وہ دیکھ کے اس قسم کی چیزیں اور اپنے ساتھی بچوں کو، اور وہ شوٹنگ شروع کر دیتا ہے یا کرائم شروع کر دیتا ہے. وہ انہی کے گیمز جو اس پہ چلتے ہیں اور جو اس پہ پروگرام چلتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ان کے دماغ پہ ایسا اثر پڑتا ہے.
پاکستان میں سینسر بورڈ جو ہے، فلم سینسر بورڈ، وہ خالی فلموں کو دیکھتا ہے جو باہر کی یا پاکستانی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں. پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ ٹی وی پر جو کچھ نشر ہو رہا ہے جس میں ڈرامے بھی شامل ہیں، باقی چیزیں، وہ ذمہ داری پیمرا کی ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ تشریف لائے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے ان کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عرفان عزیز صاحب کو ایز our guest speaker. He is an academic, researcher, author and media educator, currently serving as head of the Department of Mass Communication and assistant professor at FUUAST. Irfan Aziz Saab holds a PhD in media and journalism from the University of Karachi and has expertise in media studies, journalism, digital media, literacy, this is interesting, political communication and human rights. Over to you, sir. ہو سکتا ہے جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے میں اس سے اس طرح سے اتفاق نہ کروں، نہ کریں، یا پھر بھگتے ہیں اس کو اس نہ کریں. اینگل سے دیکھوں جس اینگل سے آپ نے اس کو پیش نہیں کیا. لیکن میری اس جسارت کو قبول کیجیے گا. معین الدین حیدر صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ براہ راست، اگر اس کی کچھ باتوں کو میں درست بھی تسلیم کر لوں، تو وہ براہ راست نتیجہ ہے ان 11 براہ راست اور 29 غیر براہ راست قوانین کا جو 79 ایئرز میں پاکستان نے میڈیا انڈسٹری کے لیے بنائے ہیں. اگر 79 ایئرز میں 40 سے زیادہ قوانین اور 30 سال کے براہ راست ملٹری رول کے بعد بھی آپ اس میڈیا پر صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ذمہ داری صرف میڈیا انڈسٹری کی نہیں، ان لوگوں کی بھی ہے جو اس ریاست میں قانون سازی کرتے. ان 40 قوانین میں سے صرف ایک قانون ایسا ہے جسے ہم کنڈیشن آف سروس ایکٹ 1973 کہتے ہیں، جس میں صحافیوں کے یا میڈیا ورکرز کے حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. 40 قوانین میں سے ایک قانون، اور وہ بھی اس وقت ناقابل عمل ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میڈیا کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ان 80 سالوں میں جس میں بہت سنگین قسم کے واقعات بھی ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، ریفرنس ٹو 1971، میرا خیال ہے کہ اب ہم ذرا بیسکس پہ چلے جائیں، کیونکہ اس 80 سالوں میں جو چیز ہم نے بہت تیزی سے کھوئی ہے وہ شاید اپنے زمین اور اپنے لوگوں سے تعلق ہے. تو میں شروع کرنا چاہوں گا فلم، ڈرامہ اور تھیٹر کی صورتحال کو کچھ بنیادی سوالات کے ساتھ. ہم سب فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، شاید ہم میں سے کچھ تھیٹر بھی جاتے ہوں. ویسے تو تھیٹر کا حال بہت ہی پتلا ہے، ایک ہی شاید ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک ہی وہ آرٹس کاؤنسل ہے جہاں کچھ شاید تھوڑا بہت تھیٹر ہوتا ہے. سینما ہال اس شہر کے مر چکے ہیں اور وہاں تجارتی مراکز جو ہیں وہ قائم ہیں جہاں ٹریڈنگ ہوتی. فلمیں ہم بہرحال نیٹ فلکس پر اور یوٹیوب پر اور ادھر ادھر بہت شوق سے دیکھتے ہیں. معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے، بلکہ سب سے آگے ہے، جہاں شاید غیر اخلاقی قسم کا مواد سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. میں ڈیفر کرتا ہوں. ہمارے پڑوس میں انڈیا موجود ہے جس کی آبادی ہم سے 50 گنا زیادہ.
اس کے پڑوس میں چائنا موجود ہے جس کی آبادی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ دنیا ختم ہو چکی ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان پورن سرچ کے اندر یا غیر اخلاقی سرچ کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایشیا میں. یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا نمبر ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو آؤٹ ریچ کر سکیں. تو کائنڈلی اپنے فیکٹس کو چیک کیجئے. یہ لوگ اتنے پہلے پھسلے ہوئے نہیں ہیں. یہ اتنے اخلاق باختہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فلم، ڈرامہ یا تھیٹر دیکھنے کیوں جاتے ہیں اور اپنا وقت اور پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ کر سینما جاتے ہیں کہ آج کچھ نصیحت سننے کا دل چاہ رہا ہے؟ کیا ہم ڈرامہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، یا ہم تفریح کے لیے سب کچھ کرتے ہیں؟ جو ٹائم آپ ڈرامہ اور فلم اور تھیٹر کے لیے دیتے ہیں وہ کسی واز کے لیے نہیں ہوتا. آپ تفریح جاننے کے لیے، ایک کوالٹی تفریح دیکھنے کے لیے یہ وقت اور پیسہ صرف کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے کسی ڈرامے، فلم یا تھیٹر کے بعد یہ سوچا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت یا اصلاح کیا ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم تفریح کے لیے بنائے اور دیکھے جانے والے ذرائع سے اصلاح کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ فلم، ڈرامہ اور تھیٹر یا اس طرح کے دیگر میڈیا کا تعلق کہانی سے ہے. کہانی. انسان کہانیاں کیوں سنتا ہے اور کہانیاں کیوں سناتا ہے؟ کہانی سننا اور کہانی سنانا انسان کی امتیازی خصوصیت اور صلاحیت. یہ اس زمین پر کسی اور مخلوق کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی. ہم وہ واحد مخلوق ہیں جو کہانیاں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تخلیق بھی کرتے ہیں. کتاب آنے سے پہلے بھی کہانی تھی، اخبار آنے سے پہلے بھی کہانی تھی، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما آنے سے ہزاروں سال پہلے بھی انسان کہانیاں سناتا تھا. ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان سیکھنے کی ضرورت در حقیقت اپنی کہانی سنانے کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے. ہم زبان سیکھتے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں. اور پھر سمجھنے کا عمل بھی کہانی سے جڑا ہوا ہے. انسان اپنی ذات کو بھی کہانی کے ذریعے سمجھتا ہے. میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرے لوگ کون ہیں، میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ہیروز کون ہیں، میرا مخالف کون ہے. کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ بول رہا تھا، یا ہمیں کس کے سچ کا ساتھ دینا چاہیے یا کس کے سچ کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے. یعنی کہانی صرف تفریح نہیں ہے. کہانی ہماری شناخت کا حصہ ہے اور ہماری زندگی کے بہت سے اہم اور غیر اہم فیصلے کسی نہ کسی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں. جب کسی شخص کی ذاتی کہانی اجتماعی کہانی بن جاتی ہے تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ صرف ان کی کہانی سنیں. کچھ لوگ اپنی ذاتی کہانیوں کو ملا کر ایک اجتماعی کہانی بنا لیتے ہیں اور پھر آنے والی نسلیں بھی اس کہانی کو دہراتی رہتی. کوئی خود کو ہیرو بناتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو ہیرو بنا کر خود اس کی کہانی کا اہم کردار بن جاتا، اور کوئی کسی بڑی قومی، سیاسی، مذہبی یا تہذیبی کہانی میں اپنے لیے جگہ تلاش کرتا. اسی طرح کہانی سماجی، سیاسی، مذہبی طاقت کی شکل اختیار کر جاتی. اب اہم بات یہ ہے کہ کہانی سنانے والا یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقت جو بھی ہو، کہانی سنانے والے کا ہیرو کون ہے، وہ ویلن کون ہے، مظلوم کون ہے، غدار کون ہے، کافر کون ہے، سچا کون ہے. یہ سارے فیصلے کہانی لکھنے والا کر رہا ہوتا، کہانی ساز کر رہا ہوتا. اور شاید اسی لیے دنیا کی ہر بڑی جنگ جو لڑی گئی، اس کا دوسرا اہم ترین محاذ کہانی کا محاذ ہے. زمین پر فیصلہ اور حقائق کچھ بھی ہوں، ہر جارے اور ہر لڑنے والے کی کوشش ہوتی ہے
کہ کہانی میں وہی ہیرو ثابت ہو۔ ایک ہی جنگ کی مختلف کہانیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ دیکھی ہے، وہاں کا میڈیا دیکھ لیجئے، یہاں کا میڈیا دیکھ لیجئے، دونوں کے پاس اپنے اپنے ہیروز موجود۔ تو بنیادی طور پر ہم جس معاملے کو پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کہانی ہے۔ فلم، تھیٹر، ڈرامہ، یہ اس کے مینز ہیں، اس کے ذرائع ہیں۔ تو جناب، فلم، تھیٹر، ڈرامہ یہ ہمیں صرف تفریح نہیں دیتے، یہ ہمیں کہانیاں دیتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کس کی کہانی، کس کو بولنے کا موقع دیا گیا، کس کو ہیرو بنایا گیا، کس کو ویلن بنایا گیا، اور کس کی کہانی بالکل شامل ہی نہیں کی گئی۔ یہاں سے میری گفتگو آزادی اظہار تک پہنچتی ہے۔ میرے نزدیک معاشرے میں کسی خیال کو صرف اس بنیاد پر خاموش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں غلط لگتا ہے۔ کوئی خیال واقعی غلط ہو سکتا ہے، انتہائی غلط ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے مناسب، پرامن اور قانونی اظہار کی گنجائش ہونی چاہیے؟ میرا جواب ہے ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ خیال کو خاموش کرنے سے ایک وقتی قوت کا اظہار ہوتا ہے، فلم پر بین لگانے سے ایک وقتی قوت کا اظہار ہوتا ہے، کسی ڈرامے کو بند کرنے سے ایک وقتی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی خیال کو دلیل سے شکست دینے کی کوشش کرنے سے علم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جان سٹیورٹ، جان ملٹن کے آزادی اظہار کے نظریات ہمارے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ جان ملٹن نے کہا تھا کہ سینسر لگانے والے لوگ جس مواد کو دیکھ کر خراب نہیں ہوئے، وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ عوام اس مواد کو دیکھ کر خراب ہو جائے گی؟ کیا کسی تخلیق کرنے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ ملازم کے سامنے بیٹھ کر اپنے خیالات اور اپنی تخلیق لوگوں تک لے جانے سے پہلے ان کی تصدیق حاصل کرے؟ معین الدین حیدر صاحب اور آج کے تمام شرکاء اور یہ تمام مجھے سننے والے لوگ، میں صرف اس سوال پر یہ معاملہ چھوڑ رہا ہوں کہ کیا کسی بھی کہانی کو عوام تک جانے سے پہلے روکنے کا اختیار کسی بھی شخص کو، کسی بھی ریاست کو، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی مذہب کو دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ اختیار ہے جس کو بالآخر اپنے دور کے، اپنے ملک کے، اپنے سماج کے طاقتور لوگ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ میں ڈرامے کا، تھیٹر کا اور فلم کا مقدمہ کہانی کے مقدمے میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جج بنے، آپ کو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون سی کہانی درست ہے، کس کہانی میں جھول ہے۔ آپ تک کہانی کے پہنچنے کی تمام رکاوٹیں فاسد ہیں، اور یہ انہی رکاوٹوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ڈرامے کی، فلم کی اور تھیٹر کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے، یہ ان 40 قوانین اور ان 80 سالوں کے تجربات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ۔